أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. میں کانپور کے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، دانشور حضرات، بالخصوص قاضی شہر مولانا مفتی ثاقب ادیبی مصباحی صاحب، استاد الشعراء حضرت قاری مولانا حبیبی صاحب، مفتی عبید الرحمان صاحب، مفتی وسیم صاحب اور دیگر علماء اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سنڈے کے روز اپنا قیمتی وقت نکالا اور محبتوں کے ساتھ ہمارے عنایت بھائی، ایاز بھائی سب حاضر ہوئے. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جلسہ ہم چاہے تو عوام میں بھی کر سکتے تھے. ہم رات کو جلسے عام کرتے اسی عنوان سے، لیکن ایک خاص وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک ہال میں کیا، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کچھ چیزیں کو سمجھنے کے لیے ایک شعور، ایک معیار ہونا ضروری ہے. ہر چیز سب کے لیے نہیں کی جاتی ہے. اس لیے فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کانپور شاخ نے ان لوگوں کو دعوت دی اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دعوتوں کو قبول کیا. اور آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے عقائد صوفیہ اور اہل سنت. اس کی ضرورت کیوں ہے اور یہ عنوان پورے ہندوستان میں اس وقت کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، انشاءاللہ دوران گفتگو آپ کو اس کا احساس ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یُلْتُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا اور کچھ لوگوں کا سیاہ ہوگا. اور دوسری جگہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو، اولادوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے صاف دل کو دیکھے گا. یہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو انشاءاللہ کی نظر میں ہماری تقریر رہے گی. جو پہلی آیت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا اور کچھ لوگوں کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا وہ سنت اور جماعت والے لوگ ہوں گے. تفسیر بیداری میں ہے، تفسیر دل المنصور میں ہے، تمام تفاسیر میں یہ موجود ہے. اور وہیں سے لفظ سنت اور جماعت لیا گیا ہے اور اہل سنت و جماعت اصطلاح اور وہ لفظ آیا اور اسی کا مخفف شارٹ فارم سنی ہے. اسی لیے ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے ہی جوڑا ہے. اور حدیث شریف میں اس کو سواد اعظم بھی کہا گیا ہے کہ ہر زمانے کی علماء کی سب سے بڑی جماعت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت سے الگ مت ہو. جو جماعت سے الگ ہوگا بھیڑیا اس پر ایسے ہی حملہ کرتا ہے جیسے بھیڑ کے جھنڈ سے ایک بھیڑ الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے. تو جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے. اسی لیے پچھلے 1400 سالوں سے جو علماء کا سب سے بڑا طبقہ رہا، گروہ رہا، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی کا رہا. تمام صوفیہ اکرام اہل سنت و جماعت کے تھے. تمام محدثین، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام شافعی ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، رحمہ اللہ تعالی اجمعین، تمام کے تمام اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق تھا. فقہ کے چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے جڑے تھے.
جتنے بڑے بڑے اکابر مشہور اولیاء اللہ ہوئے ہیں، سیدنا حسن بصری، سیدنا بایزید بستامی، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، سیدنا احمد سرہندی، سیدنا خواجہ شہاب الدین سہروردی رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ تمام کے تمام بھی اہل سنت و جماعت سے، یعنی 1400 سال سے ہمارا علمی روحانی سرمایہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر جائیں گے تو حدیث شریف کے مطابق ہمارے اوپر شیطان کا حملہ ہو جائے گا۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے، آسانی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسی جماعت اہل سنت سے جڑے رہیں۔ اب دوسری آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، اس میں دل کو صاف کرنے کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو مال و دولت کو مفہوم میں نہیں دیکھے گا، تمہارے صاف دل کو دیکھے گا۔ یعنی دل کو صاف کرنا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے صاف دل کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارا دل کیسا تھا، قلب سلیم، تمہارا دل کیا تھا، صاف کتنا تھا۔ تو پتہ لگا قلب کی صفائی بھی ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں وہ آج اس نشست میں اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ لالچ، غصہ، تکبر، یہ تمام دل کی بیماریاں ہیں، ان کے علاج کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ دکھاوا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو یہ خواہش کرنا کہ ہم کو دوسروں سے زیادہ عزت ملے، یہ تمام کی تمام دل کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں عقائد صوفیہ جو آج کا موضوع ہے، اہل سنت۔ تو ہم نے اہل سنت کو بتا دیا، اس کی تعریف، وہ لفظ کہاں سے آیا ہے ہم نے بتایا۔ لفظ صوفی کے اوپر 3-4 منٹ گفتگو ہو جائے، اس پہ علماء، مشائخ، اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ لفظ صوفی کہاں سے آیا۔ 11 اقوال ہیں، ظاہر سی بات ہے سب پہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، 3-4 عرض کر کے میں اپنے مدعے کی طرف آؤں گا۔ پہلا قول یہ کہ صحابہ اکرام میں ایک جماعت تھی صحابہ کی جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے ایک اونچا چبوترا تھا، اس چبوترے پر وہ صحابہ کا گروہ ہمیشہ بیٹھا رہتا، اور عربی زبان میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اس لیے وہ اہل صفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا صرف اور صرف کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اس لیے جو لوگ عبادت میں آگے بڑھے ان کو ان سے تشبیہ دی گئی اور ان کو صوفی، اہل صفہ سے صوفی کہا گیا۔ یہ ایک ریزن ہے لفظ صوفی کے اوریجن کا۔ دوسرا لفظ یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ جو اکثر عبادت کیا کرتے تھے وہ اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے، کیونکہ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو گرم رکھیں گے تو دل میں حرکت جو ہے حرارت زیادہ رہے گی، اور جس دل میں حرارت زیادہ رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ لہٰذا ایک قول یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے والے، زیادہ عبادت کرنے والے اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ عربی زبان میں اون کو صوف کہتے ہیں، اس لیے وہاں سے صوف سے صوفی بنا، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ اگلی صف میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ آگے والی صف میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سابقون کا ذکر کیا، آگے والوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ عبادت میں ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے، اگلی صف سے وہاں صوفی بنا ہے۔ ہم اور اقوال میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر اس لفظ کے استعمال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس لفظ کا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہونا لازمی ہے۔ کچھ کم پڑھے لکھے کالج کے بچے یہ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو، یا لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ لفظ صوفی تو قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے، یہ لفظ حدیث شریف میں تو موجود ہی نہیں ہے، یہ بچوں والا اعتراض ہے۔ ہم اگر الٹا سوال کرتے لفظ حسن صحیح تو حدیث شریف میں نہیں ہے، حسن لغیرہ تو حدیث میں نہیں ہے، متواتر تو حدیث میں نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ اصل میں بچوں والا سوال ہے، کوئی علمی سوال نہیں ہے۔ کسی لفظ کے استعمال کے لیے اس کا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہونا لازمی نہیں ہے، ہاں اس کا مقصد، اس کا مفہوم، اس کا گول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے مال و دولت بیٹوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صاف دل کو پوچھے گا۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، مشہور حدیث شریف ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا اسلام کیا ہے، جو ہم کو اور ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، نماز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ تمام چیزیں جو ہے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر سوال کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ یہاں غور کیجئے، ایمان کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ پہ یقین، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم پڑھتے ہیں یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو ایمان میں بتایا گیا۔ اللہ پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، کتابوں پہ یقین رکھنا، اچھی بری قسمت پہ، موت کے بعد والے زندگی میں۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ فرشتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ آپ کے دل سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دکھنے والی چیز ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ عمل کو قبول ہونے کے لیے عقیدہ ایمان صحیح ہونا شرط ہے۔ یہ شرط کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ عمل صالح کا ذکر آیا ہے وہاں قید لگائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو قرآن مجید میں ایمان کا ذکر تو ہمیشہ قید ہے، لیکن سوال کرنے والے نے پہلے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا، پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا، جبکہ ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے۔ تو محدثین نے اس کی بہت سی وجوہات بنائی، میں صرف ایک بیان کر کے عرض کر کے آگے چلوں گا۔ وہ عرض یہ کیا کہ دکھنے والی چیز اسلام ہے۔ آپ حج کریں گے تو دکھے گا لوگوں کو، آپ نماز ادا کریں گے دکھے گا، روزہ رکھیں گے رمضان المبارک میں دکھے گا، زکوٰۃ پتہ لگے گا۔ تو یہ دکھنے والی چیز اس لیے پہلے پوچھی گئی۔ تو پتہ لگا اچھے کام بھی کرنے ہیں مسلمانوں کو اور عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت اشعری اور ماتریدی سب کے نزدیک یہ مسلم عقیدہ ہے کہ غیر مسلم اس دنیا میں اچھے کام کریں گے تو ان کو یہی اس دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں ان کو نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ سب کا ہے۔ تو پتہ لگا اچھا ایمان بھی ضروری ہے، صحیح عقیدہ ایمان بھی ضروری ہے، اور اعمال بھی ضروری ہے۔ لیکن تیسری چیز پوچھی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، احسان کیا ہے؟ حضور نے ایمان کیا ہے جواب بتا دیا، اسلام کیا ہے جواب بتا دیا۔ تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت ایسی کہ تمہارے ہر وقت تم کو یہ رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو، اور اس مقام اور مرتبے کو نہ پہنچ پاؤ تو یہ ہر وقت تم پر اس بات کی وضاحت رہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، لفظ حدیث سے آیا، اور تصوف کا دوسرا نام احسان ہے۔ بعض لوگ تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس لمحے کو غور کیجئے کہ ہر وقت یہ مشاہدہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کتنا اونچا مقام۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب الایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسلمان جب کوئی چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو تصوف بے حد ضروری ہے۔ اور ہڈی ٹوٹ گئی تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس چلے گئے، ایکس رے کرا لیا، آپ نے بتایا بھائی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پلاسٹر لگے گا۔ کھانسی آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ایکس رے لکھ دیا، ریڈیولوجسٹ نے بتایا بھائی آپ کو برونکائٹس سے پھیپھڑے آپ کے متاثر ہیں، دوا لیں گے آپ۔
اسی طرح پریشانی ہو گئی. گھر میں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے تو سول انجینئر کے پاس گیا, اس نے اچھا کام کر دیا. ہر بیماری پریشانی کا علاج ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہماری دل کی بیماریاں ہیں اس کا کیا علاج ہے اور کون ڈاکٹر ہے؟ ہم کو دوسروں سے زیادہ عزت حاصل کرنے کی خواہش, یہ بیماری ہے. ہم کو اپنی خوبصورتی پر تکبر, گھمنڈ, ہم بہت گورے ہیں. ہم کو اپنی دولت پہ گھمنڈ کہ ہم کروڑ پتی ہیں, یہ دل کی بیماریاں ہیں. ہم کو اپنے حسب و نسب پہ گھمنڈ کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں. ہم کو اپنے طاقت پہ گھمنڈ, یوں بچے کر کے چلیں گے اور باڈی بلڈنگ بنا لیں گے ٹائٹ ٹی شرٹ کر کے, اس پہ گھمنڈ. یہ تمام کی تمام بیماریاں ہیں. حسد, ارے وہ ہم سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے. اب اگر دل میں یہ بیماری آ گئی اور اس بیماری کو کوئی ڈاکٹر نہیں پتا لگائے گا, خود اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا, تو ہمارے معاشرے میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو رکھا ہے جو اس طرح کی نفس کی بیماریوں کو, دل کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اب تصوف اور صوفیہ اکرام کا جو طریقہ رہا الخلق و عیال اللہ پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ اللہ کی ایک فیملی کی مانند ہیں, تو انہوں نے چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی کو مدد کرنے میں کوئی فرق نہیں کیا. حدیث شریف ہے تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سوئے تو تم گناہگار. وہاں قید نہیں لگائی گئی ہے کہ پڑوسی کا مسلمان ہونا ہی شرط ہے, یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم سب کی مدد کرو اچھے کاموں میں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شرابی کھڑا ہے اور آپ سے پیسہ مانگے کہ ہم کو پیسہ دے دیجئے شراب پینے کے لیے, معاذ اللہ, تو وہ مدد نہیں ہوگی. تو یہاں جو مدد ہے وہ مدد اچھے کاموں کے لیے. کوئی بولے مجھے پیسہ دے دیجئے, مجھے چاقو خریدنا ہے, چاقو خرید کے کیا کرو گے, بانس منڈی میں جا کے لوگوں کو چاقو دکھا کے پیسہ کھینچوں گا, تو یہ مدد کرنا نہیں ہے. اچھے کاموں میں مدد کرنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہو, اسلام حکم دیتا ہے. اب تقریر کی شروعات یہ ہوگی, یہ ابتدائی گفتگو تھی. اب اصل موضوع ہے محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے نہیں. آج کل یہ سلوگن چلا ہے لو فار آل, ہیٹریڈ فار نن, اور اس کو تصوف اور صوفیہ اکرام کا موقف بتایا جا رہا ہے. یہی اصل پرابلم ہے. الحمدللہ ہم نے بھی صوفیہ اکرام, علماء, مشائخ کے کچھ صحبت اختیار کی ہے. ہم بھی کتاب پڑھتے آئے ہیں اور ہم نے 1400 سال میں کسی بھی صوفی کا یہ قول نہیں سنا. حدیث شریف کیا ہمیں بتائیں گے اور اکابر صوفیاء نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا وہ بتائیں گے. کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے لیے نہیں, بنا تشبیہ و بنا تمثیل, یہ قید اور یہ اصول تو اس ملک کے لیے بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایک شخص اس ملک سے بڑی محبت کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے, تو ہم اس سے محبت کریں گے. لیکن اگر ایک شخص اس ملک کی جڑیں کھود رہا ہے, اس ملک میں ڈرگس بانٹ رہا ہے, اس ملک میں شراب بیچ رہا ہے, یہاں کے قانون کو توڑ رہا ہے, تو کیا ہم اس سے محبت کریں گے؟ گرچہ وہ اس ملک کا باشندہ ہے, سٹیزن ہے, ناگرک ہے, ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. یہ بات سب لوگ مانتے ہیں, اصولی بات ہے. حدیث شریف سنن ابو داؤد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب فی اللہ, بغض فی اللہ, محبت ہی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. جب تک تمہارا یہ معیار نہیں ہوگا تمہارے ایمان تکمیل نہ ہوگا. یعنی اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے نفرت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے. ایک شخص صبح اٹھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, غریبوں کو پیسہ دیتا ہے, مسکینوں کی مدد کرتا ہے, پیڑ پودے لگاتا ہے اور نل لگاتا ہے, ہم اس سے محبت کریں گے. دوسرا شخص اٹھتا ہے, صبح 9 بجے اٹھ رہا ہے, اپنے ماں باپ سے تو تڑاکے سے بات کر رہا ہے, گالی گلوچ سے بات کر رہا ہے, گرچہ ہمارا وہ رشتہ دار ہو, لیکن ہم اللہ کے خاطر اس سے نفرت کریں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے.
اب آج ایک ایسی بات سیاسی حالات میں بعض حضرات کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صوفیہ کا قول ہے، تو آئیے ہم صوفیوں کے سب سے بڑے سردار کا حوالہ دیں۔ سب سے بڑے سردار سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، چشتی، قادری، سہروردی، تینوں سلسلے وہیں جا کر مل رہے ہیں، اور نقشبندیہ کی دو شاخ ہیں، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو آئی ہے وہ شاخ نہیں، لیکن امام ربانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ کے لیے اگر آپ سرہند پنجاب جائیں گے تو وہاں دونوں شجرے لکھے ہیں، جو سیدنا علی سے ان کے پاس شجرہ پہنچا اس میں حسن بصری ہے رضی اللہ عنہ، یعنی چاروں سلسلے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ اب ان سے بڑا تو کوئی صوفی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں، ان کا عمل دیکھیں، اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، اچھا لوگ ان کو سوچتے ہیں کہ وہ صرف صوفی تھے اور ان کو علم نہیں تھا، یہ کم علمی ہے، وہ اپنے زمانے کے قاضی تھے اور بہت بڑے مفتی تھے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ درس دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو بات ہو رہی تھی ایمان اور کفر کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان ایک طرف ہے اور کفر ایک طرف ہے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا، اس نے کہا نہیں، ایمان اور کفر کے بیچ میں بھی ایک منزل ہوتی ہے۔ حضرت نے خاموشی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا نکل جاؤ۔ معتزل وہیں سے فرقہ معتزلہ بنا، یہاں سے نکل جاؤ، میری محفل سے نکل جاؤ۔ شاگرد تھا ان کا، کیوں نکل جاؤ؟ کیونکہ تم نے ایک ایسا عقیدہ بیان کیا ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی سے الگ ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو بتائیے، انہوں نے تو یہ نہ کہا کہ ہم صوفی ہیں یہیں بیٹھے رہو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کہا عقیدے کی بات ہے، نکلو یہاں سے، کیونکہ ایک سڑا ہوا سیب سب کو خراب کر دیتا ہے۔ تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ اور تمام صوفیاء کرام عقیدے کے معاملے میں بڑا سخت تھے، یاد رکھیے۔ ہاں، ان کی محفلوں میں شرابی بیٹھا کرتے تھے، بیٹھا لیتے تھے، کبابی، زانی، جو تارک الصلاۃ ان کو بیٹھاتے تھے، جن کے اعمال میں کمی ہوتی ان کو بیٹھا لیا کرتے، ان کی اصلاح کرتے تھے، لیکن جن کا عقیدہ خراب ہوتا ان کو کوئی توجہ نہ دیتے اور پتہ لگ جاتا تو نکال دیا۔ تو صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی کے گناہوں کو وہ عیب کو سب کے سامنے نہیں کھولتے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے اور ہم سب کو عبد الستار ہونا چاہیے، کسی کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی پتہ لگ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، یہ صوفیوں کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ ہم صوفی ہیں اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ لو فار آل اینڈ ہیٹریڈ فار نن، تو آپ اپنے آپ کو کوئی نئی اصطلاح سے مخاطب کر سکتے ہیں، نیا فرقہ، نیا گروہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ صوفی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے امام ربانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ، جن کی مزار کہاں ہے؟ سرہند میں، اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اہل علم کو۔ مکتوبات امام ربانی پڑھ لیجیے اور وہاں جائیے، ان کی مزار پہ مراقبہ کیجیے، آپ کو پتہ لگے گا اتنے بلند بزرگ سیر انفوسی اور سیر آفاقی کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ مراقبے کا ذکر کرتے ہیں، تصوف کو ایسے کھول کر حضرت نے سمجھایا کہ اگر آپ کا شیخ دور ہے تو رابطہ کیسے کرنا ہے، مراقبہ کیسے کرنا ہے، سانس کے ذریعے عبادت کرنے کا اونچا مقام تھا۔ انہوں نے اپنے مکتوب جلد 1 مکتوب نمبر 165 میں فرماتے ہیں، مومنین کی ایمان کے تکمیل کی یہ پہچان ہے کہ جو لوگ اللہ سے، اس کے رسول سے، شریعت سے محبت کریں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے دشمن ہو، آپ ان سے نفرت کریں۔ کہتے ہیں نفرت کرنا یہ لازم ہے۔ آج ہم اپنے سیاسی اور اسی طرح ان کے بیٹے، امام ربانی کے بیٹے امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مکتوبات، الحمدللہ میرے پاس دونوں کے مکتوبات مکمل ہیں، مکتوبات امام معصومیہ میں لکھتے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ
تصوف کی منزل طے ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو پسند فرمایا اس کو پسند کرو اور ان سے محبت کرو، اور جن چیزوں کو اللہ، اس کے رسول اور شریعت نے ناپسند کرایا اور جو لوگ اس ناپسند سے محبت کرتے ہیں تم ان سے نفرت کرو، جب تک یہ نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ تو یہ ایک نئی فکر دی جا رہی ہے، اور ہم کو اس فکر پہ اعتراض نہیں، ہم کو اعتراض ہے اس فکر کو جوڑا جا رہا ہے تصوف سے۔ تو الحمدللہ ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنے والے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ہم کو تھوڑا بہت تصوف کا علم ہے۔ اگر تصوف پر حملہ ہوگا تو ہم ہی سب سے پہلے آ کے جواب دیں گے۔ آپ اپنے من کی کوئی چیز کر کے اس کو تصوف کا نام نہیں دے سکتے، اپنا نیا فرقہ، اپنی نئی فکر آپ بتا سکتے ہیں، ہندوستان آزاد ہے، لیکن آپ اس کو جب تصوف کہیں گے تو آئیے آپ دیکھیں اصل تصوف ہے کیا۔ بھائی اگر آپ کو جاننا ہے فزکس کے بارے میں تو آپ کس سے جانیں گے؟ جو فزکس کا پروفیسر ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اکنامکس، ہسٹری، عربی کو جاننا ہے تو عربی کے ماہر کے پاس جائیں گے، تفسیر کو جاننا ہے تو تفسیر کے ماہر کے پاس جائیں گے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ تصوف کے کیا ہے اس کو جاننے کے لیے تصوف کے اکابر بزرگ ہوئے ہیں، 70 قول ہیں، سب نہیں بتاؤں گا، 3-4 بتاؤں گا، لیکن اکابر جس سب کے نزدیک مسلم ہے۔ سیدنا جنید بغدادی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے ماموں سیدنا صدر سکتی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، سیدنا غریب نواز، سیدنا شہاب الدین سہروردی رضوان اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا؟ اور ان سب سے پہلے امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا جس نے شریعت کا علم حاصل کیا اور طریقت کا علم حاصل نہیں کیا وہ فاسق ہوا، گناہگار ہوا، اور جس نے طریقت کا علم حاصل کیا اور شریعت کا علم حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہوا۔ سیدنا سر سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ اور ان کے بھانجے ہیں، فرماتے ہیں جس نے شریعت کے علم سے پہلے طریقت کا علم حاصل کیا وہ گمراہ ہوا، اور جس نے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا پھر طریقت کا علم حاصل کیا وہ کامیاب ہوا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص ہوا میں اڑے یا کرامات دکھائے تو وہ کوئی اس کی بزرگی کا اور اس کے کمال کا کی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دنیا کے تمام علوم اور معرفت حاصل ہو گیا ہے اور وہ تمام علماء کو غلط کہے تو یہ اس کے گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو یہ کہے کہ مجھے عبادت کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے اور اب میں جو ہے میرا مقام بڑا اوپر ہو گیا ہے تو یاد رکھیے وہ گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ بنا شریعت پہ عمل کرے کوئی طریقت نہیں ہے۔ اب نوجوان بچوں کے لیے ایک تو بڑے آسان سے سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنے کے لیے فارمولا بتا رہا ہوں، کیونکہ اہل علم تو باتوں کی گہرائیوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں اشارہ ہو رہا ہے، لیکن نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑی بنیادی چیز۔ اگر آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اگر وہ ان بزرگوں کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ جو کہے کہ نہیں یہ سارے لوگ غلط تھے، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ حوالہ دیں گے، سمجھ لو وہ جو ہے کانٹا مار رہا ہے، وہ گمراہ ہے، کیونکہ تم کو کیا معلوم کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تو ان کے شاگرد حسن بصری نے سنا، حسن بصری نے کیا سنایا وہ تو ان کے شاگرد نے سنا، تو جو ان بزرگوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ وہاں کا حوالہ دے وہ سمجھ لو ڈنڈی مارنا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاسی خلیفہ، سنا کہ نہیں شکوفہ آپ لوگوں نے؟ یہ خلافت میں تقسیم کی گئی۔ اگر ہم کہیں بھائی یہ نہیں
ہم تو علی والے ہیں، ہم تو علی کے گھر والے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری یہی تو بات ہے، ہم اس محفل میں سیدھا علی کے گھر والوں کا ہی حوالہ دینے آئے ہیں آج. ایک بھی غیر سید کا حوالہ ہی نہیں دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور پتہ لگے گا کہ ان کا عقیدہ اگر وہ بات ہے تو مان لو، پھر تم کو اسی مسلک اہل سنت و جماعت جو آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور، اسی پہ آنا پڑے گا. ہم دلیل لیں گے انشاءاللہ اور اس کو ریکارڈ کیجیے، اور دلیل ہم صرف اور صرف سادات کی کتابوں سے دیں گے، اور ایسے جو بزرگ اور علم اور قاضی اور مفتی تھے. بات ختم. تو کہا گیا ٹھیک ہے بھائی، آئیے ہم سب سے پہلے بات کر لیں جو ہندوستان کا مشہور معروف قدیم سلسلہ چشتیہ ہے. کہ آج لوگ اپنے آپ کو چشتی بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ اس سلسلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم مستند کتابوں سے حوالہ دیں گے، اور ایسی کتاب جو بازار میں ملتی ہوگی، مفتی صاحب کے لائبریری میں موجود ہے، قاری صاحب کے لائبریری میں موجود ہے، اثر کے بعد چاہیں تو نکال کے دیکھ سے پڑھ سکتے ہیں. 200 روپے کی کتاب ہے، ہم وہاں سے حوالہ دیں گے، خود پڑھ لیجیے کہ حوالہ صحیح ہے کہ غلط. لیکن جب پتہ لگ جائے کہ بھائی اصل عقیدہ یہ ہے، اس کے بعد کوئی اف اور بٹ نہیں ہوگا، پلانٹن سنی بننا پڑے گا. یہی ہے نا ہمارا بات. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ کون سے بزرگ کی مزار پر گئے تھے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ. اور وہاں جا کر ان کو اتنا فیض ملا اس مزار سے. لاہور میں ان کی مزار ہے. کہاں مزار ہے؟ لاہور میں. ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب. کیا نام ہے؟ کشف المحجوب. مشہور کتاب، انگلش میں بھی موجود ہے، فارسی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. وہاں سے سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ فیض ملا، 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 14 دن مراقبہ کیا انہوں نے، کیونکہ ان سے پہلے کے بزرگ تھے، 460 440 ہجری کے بزرگ. وہاں مراقبہ کیا اور ان کو فیض ملا. تو انہوں نے ایک مشہور شعر کہا، گنج بخشے فیض عالم خدا ناقصہ پیر کامل. کہا یہ ہے داتا گنج بخش علی. یہ کون تھے؟ حسنی سید. کون ہے یہ؟ غریب نواز حسینی سید ہے. داتا گنج بخش علی ہجری حسنی سید. ان کی تاریخ انتقال کا 450 ہجری کے آس پاس ہے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے صوفی. کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی فرقہ نہیں دوستوں میں ہندوستان میں. اب کوئی آج کا پیر صاحب مولانا صاحب یہ کہے ہمارا مقام اور مرتبہ سیدنا داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے تو ہم نہیں مان سکتے. نہ علم میں، نہ کمال میں، نہ تصوف میں داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اوپر ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. اب بولے ابھی کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم بتائیں گے یہ بات کس نے کہی ہے، ایک ایک بات کا حوالہ دیں گے. فضل اللہ چشتی کی اپنی رائے تو کوئی ہوتی ہی نہیں، الحمدللہ ہم تو بزرگوں کی ہی بات بیان کرتے ہیں. اب آئیے سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رضی اللہ عنہ، دلی شریف میں مزار ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا بابا قطب الدین گنج شکر، پاک پٹن بغل کے ملک میں مزار ہے. سیدنا بابا فضل الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے بہت سے خلیفہ ہوئے، 2 مشہور خلیفہ. ایک سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیلی رضی اللہ عنہ کلیہ شریف میں مزار ہے، اور دوسرا سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی شریف میں مزار ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین. ٹھیک ہے نا. یہ تمام اکابر صوفیاں ہیں، تمام اس میں سادات ہیں. بابا فرید کو چھوڑ کے وہ فاروقی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رات چشتی بزرگ.
اب سنیے، کتاب کا نام لکھیے سیر الاولیاء. کتاب کا نام کیا ہے؟ سیر الاولیاء. لکھنے والے محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے سوانے بھی لکھی انہوں نے کتاب سیر الاولیاء جو بازار میں مل رہی ہے 160 روپے کی، لکھتے ہیں بابا فضل الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ جو چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جب اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کو خلافت سے نوازا تو فرمایا میں نے ایک کتاب کو سبقن پڑھا ہے اور تم کو پڑھایا ہے، ایک ایک ورد پڑھا ہے، اور یہ کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کا درس سب کو دو اور اس درس کو دینے کی اجازت دیتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے امام عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید. کیا نام ہے؟ سیر الاولیاء میں وہ عربی میں اجازت لکھی ہے، یاد رکھیے گا. آج جو سیر الاولیاء کا نسخہ بازار میں مل رہا ہے اس میں تو خلافت اور اجازت ہے، پورا عربی متن ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. اس عربی عبارت میں بھی ہے کہ التمہید عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے یہ میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کو بہترین کتاب میں نے جانا ہے. اے فری الدین گنج شکر، اے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، میں تم کو اجازت دے رہا ہوں کہ تم بھی اس کتاب کو پڑھو اور میں نے تم کو پڑھایا ہے، اس کتاب کو تم اپنے مریدوں کو درس دیا کرو. کتاب کا نام کیا ہے؟ التمہید. عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انٹرنیٹ میں موجود ہے. یہ امام عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ 440 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی داتا گنج بخش حجوی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے ہم اثر ہیں. پتہ لگا اس کتاب کو کس نے اچھا جانا؟ بابا فرید نظام الدین اولیاء. تو بھائی اس کتاب کو تو سب اتفاق ہونا چاہیے. اب اس کتاب کو اٹھائیے، آپ اس کتاب کو اٹھائیے. کیا لکھتے ہیں امام عبد الشکور سالمی رضی اللہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، گرچہ ان کا اجتہاد خطا پہ تھا لیکن وہ صحابی ہیں، کوئی ان کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا. اب یہ عقیدہ بنا بابا فرید کا، یہ عقیدہ بنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. اور جو ہمارے نوجوان علماء محفل میں ان سے گزارش کروں گا اس کتاب کو پڑھ لیجیے. علم کلام کی بہترین کتاب ہے. عقل کیا ہے، عقل کی قسمیں کیا ہے، روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، بہترین علم کتاب کی. لیکن بگنرز کے لیے نہیں ہے، جن کو ابتدائی تعلیم فقہ اکبر جو پڑھ چکے ہیں اور علم کلام کی بنیادی کتاب پڑھ چکے ان کے لیے بہترین کتاب. کہتے ہیں تمام صحابہ میں سے کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ خطا اجتہادی ہے اور ان کے بارے میں ہم کو زبان کھولنے کا حق نہیں. اور کامیاب جماعت وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانے. آئی ہم نے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا عبید الرحمان صاحب قاری حبیبی صاحب ان لوگوں کا حوالہ نہیں دیا، ہم نے ان کا حوالہ دیا جن کو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ ہم نے قادری، نقشبندی، سہروردی، جنیدی سلسلے کا حوالہ نہیں دیا اور چشتیہ سلسلے کے اکابر بزرگ بتا رہے ہیں کہ کتاب اتنی عمدہ ہے کہ میں اس کا درس دیتا ہوں اور تم کو حکم دے رہا ہوں کہ اس کا درس دیا کرو. اگر اس کتاب میں غلط عقیدہ ہوتا تو کیا بابا فرید اور سیدنا نظام الدین اولیاء رضوان اللہ اجمعین اس کو پڑھاتے ہیں؟ اب آئیے یہی سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لیجئے، فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملے، جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لیا کرے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اس کا اتنا
فیض ہوتا ہے کہ پیر مل جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. لیکن اس کے آگے ایک واقعہ لکھتے ہیں, وہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں, وہ میں بتاؤں گا کیونکہ میں تو عبارتوں کو خود پڑھتا ہوں الحمدللہ. جب تک پڑھ نہیں لیتا ہوں بیان نہیں کرتا ہوں. میں جو بیان کر رہا ہوں اپنی آنکھوں سے پڑھا تب میں بیان کرتا ہوں. آگے لکھتے ہیں ایک بزرگ اس کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے, اسی دوران کسی نے کوئی لطیفہ مسخری کا کچھ واقعہ کر دیا, تو اس بزرگ نے اس کتاب کو چھوڑ کر وہاں پر چلے گئے اور وہ بھی ہنسنے لگے. کہا اس کتاب کی بے توجہی کی وجہ سے 6 مہینے تک ان کو کوئی روحانی فیضان نہ ملا. اس کتاب کی اتنی بڑی فضیلت, اور اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ تو تصوف کی کتاب میں لکھا ہے, اگر آپ کو تاریخ کا حوالہ ہے تو تاریخ فیروز شاہی کتاب مشہور ہے, اس میں نقل ہے کہ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو جس کتاب کو پڑھنے کا درس دیتے اور جس کتاب کو پسند فرمایا کرتے, اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. یہ لکھنے والے کون؟ وہی داتا گنج بخش علی حجوری حسنی رضی اللہ عنہ. حسنی بتانا ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کتاب میں اگر کوئی غلط عقیدہ ہوتا تو نہیں پڑھتے پڑھاتے. اب کوئی یہ تو نہیں بول سکتا کہ ہم جو ہے داتا گنج بخش علی ہجوری سے بڑے سید بن گئے ہیں یا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے بڑے عالم سید بن گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آج کے تمام لوگ تو ان کتابیں ہم تو سب کو مانتے ہیں. اب اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا کہ نہیں؟ کشف المحجوب کو پڑھنا پڑے گا کہ نظام پاک فرمانے کی اسی کتاب کو پڑھو, تم کو پیر نہیں تو اس سے رہنمائی ملے گی. اب سنیے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. پوری کتاب تو میں صرف بنیادی بات, اسی لیے میں نے صرف خواص کی محفل بلائی تھی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے عوام کو نہیں سمجھ میں آتی. ہم یہاں خواص کو بلانے کا مقصد کیا, ہم اشارہ کرتے جائیں گے, باقی جن کو شوق ہے وہ کتاب دیکھ لیں گے کہ اس سے کیا کیا مسئلے ہو جائیں گے. سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. داتا گنج بخش کو مانیں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے داتا گنج بخش حجوری رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی واقعہ لکھا جو آج کے بعض حضرات انکار کرتے ہیں. توجہ چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی, نام تھا سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ کے ساتھ. صحیح بخاری میں حوالہ نوٹ کریں, صحیح بخاری میں, سنن نسائی میں سیدنا ابن عابدین شامی, وہ بھی سید حسینی قادری ہے, نقشبندی ہے, سیدنا ابن عابدین شامی جن کی فتویٰ شامی ہے, سید ہیں وہ, انہوں نے حنبلی فقہ کی کتاب المغنی میں, ابن قدامہ نے, ان سب نے لکھا. بخاری کا حوالہ اپنے آپ میں کافی تھا لیکن میں اس میں دے دیا ہے. ان سب نے لکھا کہ ان کی ام کلثوم رضی اللہ عنہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا. یہ سب کے نزدیک ہے. آج لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں, آج لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. وہ تو یہ کیوں انکار کیوں کر رہے ہیں, یہ وجہ سمجھیے. وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں, وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا, جنگ تھی, تو جب اختلاف تھا تو یہ اپنی بیٹی کیسے دے دیتے؟ وجہ یہ ہے. لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. شیعوں کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں موجود ہے یہ بات, اصول کافی میں موجود ہے کہ نکاح ہوا تھا. اب یہ اختلاف کیوں ہوا سنیے. فتویٰ رضویہ جلد نمبر 28 سے 29 پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم سب پہ جاری کرے. آمین. ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نقل کی جو میں نے پہلی بار پڑھی ابن عساکیر اور طبرانی کے حوالے سے. اس حدیث شریف کو غور سے سن کے جائیں. اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں امام ابن عساکیر اور طبرانی کے حوالے سے, مجموع الاوسط جلد میں موجود ہے, یہ میں نے دیکھ لیا اس کو. فرماتے ہیں میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کے آپسی اختلافات کو لے کر میرے صحابہ میں غلطیاں ڈھونڈیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمیوں, ان کی لغزشوں کو میری قربت, میری صحبت کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے. لیکن ایسے لوگ آئیں گے جو ان صحابہ کے آپسی اختلافات کو ڈھونڈ کر بیان کریں گے اور وہ جہنم میں
چہرے کے بل گر پڑے گے۔ جس دن یہ حدیث شریف میں نے پڑھی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نور نبوت اور نگاہ نبوت کے ساتھ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ بانس منڈی کے چوراہے پر چائے پینے والا ایک لڑکا بیٹھ کے صحابہ میں غلطی ڈھونڈ رہا ہے، معاذاللہ کو انٹرنیٹ نے فلاں کا بیان سن لیا ہے۔ آج دیکھیے وہ پپیتا بیچنے والا جس کو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے، وہ صحابہ اکرام میں کمیاں ڈھونڈ رہا ہے کہ فلاں کی تقریر ڈھونڈ لی ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا میرے صحابہ کے آپسی اختلاف ان کی کمیوں کو ڈھونڈنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کشف المحجوب کو کہ ہم کو 1 بجے ہال بھی خالی کرنا ہے، بھائی غریب نواز ہال کے مالکان، ٹرسٹیان، مینیجر سب کا میں فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ ہال دیا۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ یہ جو محفل میں آپ کو بتا دوں، یہ 5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ زمانے کا فتنہ ہے۔ اور یہاں جو آپ کو مواد اور حوالے دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس میں ایک حوالے پہ 1 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آ جائیں کشف المحجوب پر، جس کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے پسند فرمایا۔ اس کشف المحجوب میں کیا کیا لکھا ہے؟ پہلا، داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت عمر کے ساتھ۔ اب اگر کوئی بولے کہ نہیں یہ تو ناصبی لوگوں کا عقیدہ ہے، تو سمجھ لیجئے پھر کس کو آپ ناصبی کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو سادات کے اوپر تھا، نہیں امام بخاری سید نہیں تھا۔ ارے بھائی داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی، امام ابن عابدین شامی حسینی، اب کیا کرو گے؟ اب اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا آج کل جاہل لوگ، مجھے کیا بتاؤں، یہ قیامت کے اصل میں نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کتاب الفتن صحیح بخاری میں، قیامت کے دور میں جاہل لوگ اپنی رائے بتا کر اسی کو اسلام پیش کریں گے۔ ہر چھوٹا کھڑا بچہ نہیں ہم تو صرف حضرت علی کو، بھی کہاں سے؟ تم غوث الاعظم سے بڑے ہو گئے ہو، تم غریب نواز سے بڑے ہو گئے ہو، یہ اتنے بڑے بڑے اکابر صوفیاء ہیں، انہوں نے کہا تمام صحابہ کے بارے میں خوش عقیدہ رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو شروع میں فارمولا بتایا چھوٹے بچوں کے لیے کہ آپ کو دیکھنا ہے جو ان بزرگوں کا نام لیے بنا ڈائریکٹ حضرت علی کا نام لے، وہ سمجھ لیجئے گمراہ کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ان بزرگوں کا نام لے گا تو ان کے عقیدے کا نام لے گا، ان کی کتابوں کا نام لے گا، بچہ پڑھے گا تو پتہ لگے گا صحیح عقیدہ یہ ہے۔ ان کا نام غائب کر کے ڈائریکٹ وہاں پہنچا رہا ہے، یعنی آپ کو وہ غلط راستے پہ لے جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں، بولتے ہیں سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور روحانی خلیفہ حضرت، یہ مانتے ہیں کوئی تقسیم نہیں۔ داتا گنج بخش علی ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الہدا کس کے لیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام، اور کہتے ہیں یہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ اور ایک باب باندھا صحابہ اکرام میں اکابر صوفیاء، ان اکابر صوفیاء کے اکابر لیڈرز، اس میں سب سے پہلے نام لکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے افضل البشر، ایک جگہ کہتے افضل الخلق بعد الانبیاء، اور کہتے اہل طریقت کے امام، ایک جگہ کہتے ایمان والوں کے امام۔ تو جب دونوں کے امام ہو گئے، آپ یہ 14ویں صدی میں آ کر ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کر یہ الگ الگ تفریق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ نہیں، تاریخ میں سب سے پہلے لفظ شیخ الاسلام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا۔ خلفاء، تاریخ خلفاء میں نقل کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کس کے لیے استعمال کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ڈویژن ہے، اور اس کتاب کو پسند کون فرما رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔
آگے اسی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی لفظ استعمال کرتے ہیں امیر المومنین، اور لفظ استعمال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب کیا کر لو گے؟ 14ویں صدی میں کوئی کتابچہ پڑھ کر صوفی بن رہے ہیں؟ اپنے مرضی سے جو ہے جا کر رنگ برنگے کپڑے اور جا کر درگاہوں پہ کوئی حرکت کر کے صوفی بن رہے نہیں۔ صوفیوں کا تو صوفی تصوف نام ہی اپنے بزرگوں کے راستے میں چلنے کا بھائی، یہ تو نام ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ گئے، آپ کا تصوف ختم ہو گیا۔ خلافت کیا ہے؟ اجازت کیا ہے؟ ہم کو ان سے ملی، ہم نے آپ کو دی، یہی ہے نا بھائی۔ جب آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، تصوف سے آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تصوف تو روش کو، طریقے کو اپنانے کا نام ہے بھائی۔ تو یاد رکھیے آج کے زمانے میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو نئی نئی بات کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھیے شیطان بڑا شاطر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، جو بغل کے ملک عطا محمد بندالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کو سب سے بڑے انکشاف کیا۔ ایک نعرہ حق چار یار، روٹی کے بھی ہم 4 ٹکڑے کرتے، جو طریقہ یہ آیا ہے ہماری سوسائٹی اور کلچر میں خلفائے راشدین کے لیے آیا ہے۔ بعض لوگ اس 4 ٹکڑے کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ لوگوں کو معلوم آتا تو نعرہ ہم دیتے ہیں اہل سنت حق 4 یار۔ ایک صاحب نے کہا نہیں یہ نعرہ غلط ہے، حق سب یار بولیے۔ آپ جب حق 4 یار بول رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ، تو صرف ان کو آپ 4 مان رہے ہیں، حق سب یار بولیے۔ اب یہ بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا مقصد کیا ہے۔ کہا بھائی کیوں؟ اور وہ بندہ جس نے اعتراض کیا تھا وہ آگے چل کے تفضیلی بن گیا۔ کہا نہیں یہ سب کو حق مانیے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ نہیں، اصل میں اس کا اصل مقصد تھا اس نعرے کو دبانا، حق 4 یار۔ اب اس نے اس کا طریقہ کیا استعمال کیا کہ حق سب یار بولو۔ کہا بھائی عربی زبان کا آپ نے بیسک کلیہ نہیں پڑھا، اس میں کلمہ حصار کہاں ہے؟ یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے حق 4 ہی یار۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے، تو کیا ہم دوسرے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں؟ اگر انکار کریں گے تو اسلام سے، یعنی کسی ایک چیز کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں ہے، بنیادی منطق کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں حق 4 یار، تو ہم باقی 4 کی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی اہمیت کا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس کو انکار کر رہے ہیں، دراصل آپ کے دل میں کھوٹ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کو بعض عبارتوں کو لے کر آئے ہیں اور ہر زمانے میں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے 15-20 سال سے ہم جن لوگوں کا رد کر رہے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو شرک بول دیتے ہیں، کفر بول دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا دور نہیں ہے۔ اگر آپ بنو عباس، مولانا مفتی صاحب ابھی کر رہے تھے، اگر آپ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پڑھیں گے، جو فتنہ خلق قرآن جب آیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو تو اس زمانے کا معتزلی بادشاہ تھا، اس نے اصول بنایا، کہا ہم انہی کی شہادت قبول کریں گے جو توحید والے ہوں گے اور جن کا ایمان درست ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ آگے کا جملہ سنیے، کہتے ہیں انہی کو توحید والا مانیں گے جو قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ معتزلہ فرقہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو امام، جبکہ ہمارے نزدیک قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے نا، مخلوق نہیں ہے۔ تو جو معتزلہ اس کو فتنہ منہا کہتے ہیں نا، اس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو قرآن مجید کو وہ مخلوق مانتے تھے اور کہا جو مخلوق مانے گا اسی کو ہم ایمان والا مانے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر زمانے میں اس طرح بہروپیے آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ معتزلی آئے جو اپنے اصول کو صحیح ایمان کہنے لگے، پھر آج سے 50-60 سال پہلے ایک تحریک شروع ہوئی، 150 سال پہلے وہ اپنے آپ کو مبلغ کہنے لگے اور 40 دن کے چلے پہ لوگوں کو لے جانے لگے اور فضائل اعمال پڑھانے لگے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اہل سنت نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں رد کیا ہے۔ اسی طرح آج کچھ لوگ نام یہاں صوفی بن رہے ہیں، اپنے نئے نئے طریقوں کو رائج کر رہے ہیں۔
بعض جگہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو. میں دکن میں گیا تو مجھ سے سوال و جواب میں پوچھا گیا حضرت دل کی نماز پڑھنا کیسا؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے بشرطے کہ 5 وقت جسم والی بھی پڑھی جائے. صحیح ہے نا؟ تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے بھائی ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو, ہم نے تمہارے بدلے معاذ اللہ نماز پڑھ لی اور ہم نے تمہارے گناہ معاف کروا دیے. یاد رکھیے اہل سنت کے جتنے صوفیاء کرام ہوئے ہیں انہوں نے عبادت, خوف خدا, اخلاق, توکل, محنت ان تمام پر توجہ کی. یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ہاتھ کے مرید ہو گئے تو اب جاؤ, نہیں, ہمارے ہاتھ کے مرید ہو گئے تو اب تم کو 100 بار دن میں استغفار پڑھنا ہے. پہلے تم جو ہے تہجد اور چاشت نہیں پڑھتے تھے, تم کو تہجد اور چاشت بھی پڑھنا ہے. یعنی مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا لیں اور جس نسبت سے جڑ گئے ان بزرگوں کا شجرہ پڑھیں, ان کو ایصال ثواب کریں. یہ مرید ہونے کا مطلب ہے. ہم نوجوانوں سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ مرید اس لیے مت ہو جائیے کہ ہماری بزنس میں ترقی ہو جائے, کیونکہ دنیا کی چاہت کوئی بہت بڑی چاہت نہیں. اصل تصوف ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنا. یہ بہت اونچا مقام ہے. اللہ یہ یاد رکھے گا محنت سے نہیں ملے گا, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے علم مانگے تو عمل ضرور مانگے, دولت مانگے تو دولت کو خرچ کرنے کی توفیق مانگے. ایک حدیث شریف بتا کر میں اس مجلس کو ختم کروں گا کیونکہ 1 بجے یہاں خالی بھی کرنا ہے, شادی کا وقت. ایک حدیث شریف, ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی میں حسن سند سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے. ہر شخص سے پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کیسے بتائی. ہر شخص سے, چاہے انڈیا میں پیدا ہو, چاہے انگلینڈ میں, امریکہ میں, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہر سب سے شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے بتائی. دوسرا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کیسے بتائی. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اہم نقطہ ہے. بھائی جو زندگی ہے اس زندگی میں جوانی شامل ہے کہ نہیں ہے, لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا تم نے آمدنی کمایا کہاں سے. چوتھا سوال ہوگا جو تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال ہوگا جو تم کو علم ملا, جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. تو آج شام کو شفیع آباد مسجد میں 5:40 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حدیث شریف کو مرکز بناتے ہوئے نوجوانوں کے اوپر, اس میں ہے نا تم نے جوانی کیسے بتائی, تو آج کے دور میں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو کس طریقے کو اختیار کرنا ہے, اپنے مستقبل کی تیاری کیسے کرنی ہے, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے 45 سے 50 منٹ کی گفتگو ہے. اور وقت کا انشاءاللہ جیسے اس میں خیال 5 منٹ کی بس تاخیر ہوئی میری طرف سے, اور انشاءاللہ اس وقت ہم بالکل صحیح ٹائم شروع کر دیں گے کیونکہ اس کا مجھے کسی کے محفل میں جانا ہے, کسی کے فنکشن میں جانا ہے. اس لیے آپ اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو ضرور بھیجیں کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ آج کی دنیا میں کون سے کورس کرنے ہیں, کس کورس سے کیا فائدے ہیں, سوشل میڈیا کے کیا برے اثرات ہو رہے ہیں, اس پہ گفتگو کی جائے گی. آپ اپنے گھر کے جوان بچوں کو ضرور بھیجیں. کوشش کریں کہ مغرب کی نماز وہیں ادا کریں شفیع آباد مسجد میں. میں آپ سب کا بالخصوص علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سنڈے کے دن اٹھ کر آنا بہت مشکل بات ہے, آپ نے اس کی قربانی دی. ایک بات بتا دوں, بنگلور میں ایک کالج ہے, گریجویشن BCom کالج. وہ کالج کا ٹائمنگ کیا ہے معلوم ہے, 6:30 بجے صبح, اور 10:30 بجے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ٹائمنگ کیا ہے, صبح 6:30 سے. اس میں پڑھتا کون ہے معلوم ہے, جتنے وہاں کے ویپاری ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس میں ایڈمیشن کرایا ہے. غور کیجیے, میں نے کہا تھا زید کو کہ میں اس کا ذکر کروں گا محفل میں, اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. آپ دیکھیے جس قوم کو آگے بڑھنا ہے وہ اپنے بچے کو بول رہا ہے کہ 10:30 بجے تم کو دکان پہ بیٹھنا ہے, لیکن اس سے پہلے جلدی اٹھ کے کالج پڑھتا رہا.
بہت اچھا. آپ سمجھ میں اشارہ کیا کر رہا ہے کہ جو قوم پچھڑ جاتی ہے اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. وہ لوگ تو آگے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے بزنس نوجوان بچوں کو سکھا رہے ہیں اور پڑھائی بھی دکھا رہے ہیں. ہمارے نوجوان بچے تعلیم میں بھی پیچھے اور بزنس کا بھی شعور نہیں. انشاءاللہ رات میں گفتگو رہے گی. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.